اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید اور دعا ہے کہ تمام بہنیں خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 67 سے آگے جو ہے ترجمے کی ابتدا کریں گے، اور سورہ توبہ بھی ان صورتوں میں سے ایک ہے کہ جس کے اندر منافقت جو ہے اس کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں دیکھا ہم نے، سورۃ البقرہ میں دیکھا، سورہ مائدہ میں بھی، اور اس صورت میں بھی۔ مدنی صورتوں میں عام طور پر ہمیں یہ مضامین جو ہیں بڑے کثرت سے ملتے ہیں۔ تو ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر جہاں ضرورت ہوگی وہاں اپنی گفتگو کریں گے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، برائی کا حکم دیتے اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔ ایمان کی جیسے کہ ضد ہے منافقت، تو ایمان کے اندر یأمرون بالمعروف ہے اور ینہون عن المنکر ہے، تو یہاں وہ اس کی ضد ہے کہ یأمرون بالمنکر، اور ینہون منع کرتے ہیں معروف سے، اور ہم حکم دیتے ہیں ایسی چیزوں کا جو انسان کی فطرت جس پسند نہیں کرتی، یعنی منکر۔ تو برائی کا حکم دیتے اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور راہ حق میں خرچ کرنے سے اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھلائے رکھتے ہیں پس اللہ بھی انہیں نظر انداز کرے گا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق ہی باغی ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ نے منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے وعدہ کیا ہے۔ نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے جہنم کا۔ ہی حسبہم، بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دائمی عذاب ہے۔ کالذین، اور یہ ہمیں پتہ ہے بیما کانوا یکذبون، اصل میں وہ جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی وجہ سے۔ کالذین من قبلکم، اے منافقوں تمہارے انجام بھی تم سے پہلو جیسا ہوگا۔ کانوا اشد منکم قوہ، وہ تم سے کہیں زیادہ تھے اپنی طاقت اور قوت میں۔ واکثر اموالا واولادا، اور ان کے ہاں مال و اولاد کی بھی کثرت تھی۔ فاستمتعوا بخلاقہم، پس وہ اپنے حصے کا فائدہ اٹھا چکے۔ فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، اور پچھلوں کی طرح تم نے بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور ان کی طرح تم نے بھی بہت باتیں بنا لی۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کی دنیا اور آخرت میں تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ واولئک هم الخاسرون، اور وہی نقصان سے دوچار ہوئے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان تک ان سے پہلوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح وعاد وثمود، یعنی قوم نوح، عاد اور سمود۔ وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، اور قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور الٹا دی جانے والی بستیوں کی۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کی طرف
ان کے پاس ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں یعنی معجزات لائے تھے. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تو ان پر کوئی زیادتی کرنے والا نہیں تھا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں وہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے تھے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ادھر مومن مرد اور عورتیں بھی ایک دوسرے کے ہم خیال ساتھی ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کو رواج دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نیز نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، انہی پر اللہ رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ہمیشہ ہمیش کے ان باغات میں رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے. ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا جو بہت بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو. وغلظ علیہم، اور ان سے سختی برتو. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا انجام ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اپنی باتوں پر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ انہوں نے کفریہ کلمات بکے ہیں. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایسے کاموں کا قصد کیا جو وہ کر نہیں سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے ایسے کاموں کا قصد کیا جو وہ کر نہیں سکے. اور مسلمانوں کا اس کے سوا قصور ہی کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی، اللہ اور اس کے رسول نے مہربانی کرتے ہوئے مال غنیمت دے دے کر انہیں مالدار بنا دیا ہے. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، پس اگر یہ باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے وہی کیا جو کر رہے ہیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں تکلیف دہ عذاب سے دوچار کرے گا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور زمین پر نہ ان کا کوئی حامی ہوگا نہ ہی کوئی مددگار. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا. لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا. لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کرتے ہوئے نیکوں میں شامل ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلی، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا. بخلوا بہ، تو انہوں نے اس میں بخل کیا. وتولوا وہم معرضون، تو وہ اپنے وعدے سے منہ موڑتے ہوئے پھر گئے. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، نتیجتاً اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جو رہے گا قیامت کے دن تک. بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی. وبما کانوا یکذبون، اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹے تھے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور سرگوشیوں کا جاننے والا ہے. وان اللہ علام الغیوب، اور یہ کہ اللہ تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. یعنی سخت آیات ہیں منافقت کے اوپر کہ سزا کے طور پر منافقت کسی کے دل میں ڈالی جاتی ہے. جب انسان سے جو تقاضا ہو وہ تقاضا نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرے،
تو یہ اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو خوش دلی سے مال خرچ کرنے والے مومنوں پر طعن کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان مومنوں پر بھی جن کو اپنی محنت مشقت کی کمائی کے سوا اور کچھ میسر نہیں، فیسخرون منہم، لیکن منافقین ان پر ہنستے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان پر ہنستا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک تکلیف دہ عذاب تیار ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی تم ان منافقوں کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، تم خواہ ان کے لیے 70 مرتبہ بخشش مانگو، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کافرانہ روش اختیار کی، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ یہ ہم ظاہر ہے کہ ہم سب مسلمان جو ہیں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو پڑھ چکے ہیں کہ منافقت جو ہے یہ پیدا ہی مدینے میں آ کے ہوئی، کہ جب جو ہیں مسلمان ہجرت کر کے آئے تو مکے سے تو وہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے جو بہت ہی پکے تھے ایمان میں، انہوں نے قربانیاں دی تھی ایمان حاصل کرنے کے لیے، تو وہ تو ان کا تو ایمان کے اندر کوئی بھی ایسے اثرات نہیں تھے کہ جو یہاں تک پہنچتا انسان، لیکن مدینے میں کیونکہ پورے پورے قبیلے اوس اور خزرج جو تھے وہ کیونکہ پورے پورے قبیلے ایمان لے آئے اور یہودیوں کے سائے میں یہ رہا کرتے تھے، تو وہاں ان کو اس چیز کے لیے ایک ماحول بھی فراہم کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ آ کے یہ جو بیماری تھی، سمجھ لیں یہ جو جھاڑ جھنکار تھا، اس نے یہ پنپا، اور یہاں پہ ایک واقعے کی ان آیات کے اندر یہ جو آیات گزری ہیں، یہ جو کہا جا رہا ہے وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کہ اسلام کے بعد کفر کر چکے، تو یہاں پہ جو اشارہ ہے وہ اس واقعے کی طرف ہے جو غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر میں پیش آیا، اور پہاڑی راستے میں ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی تنگ گھاٹی سے ہوا جہاں ایک وقت میں صرف ایک اونٹ گزر سکتا تھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قافلے سے علیحدہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 صحابہ تھے، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر، اور اس تنگ جگہ پر کچھ منافقین نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، اور انہوں نے سمجھ لیں کہ پہچانے جانے کے ڈر سے کہ ہم پہچانے نہ جائیں، اپنے جو منہ جو تھے وہ چھپائے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جو تھے انہوں نے حملہ آور جو تھے انہیں مار بھگایا، اور ان کے جو ناپاک منصوبہ تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صحابہ کو جو یہ جو حملہ جن لوگوں نے کیا تھا ان کے نام بتائے تھے، اور ان کے علاوہ بھی تمام منافقین کے نام بتائے تھے، مگر ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی تھی کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے، اسی لیے حضرت حذیفہ خاص طور پر ان کا لقب پڑ گیا تھا صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان۔ تو یہ جو تھے مطلب اسی روش پہ آگے چل کر، اور یہ جو یہاں پہ مضمون بیان ہو رہا ہے یہ مضمون کئی صورتوں پہ ہے، خاص طور پہ تقریباً سیم الفاظ کے ساتھ سورہ تحریم میں بھی یہ اس طرح کے آیات آئیں گی۔ تو منافقین جو تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کبھی جنگ نہیں کی، ان کے ساتھ سختی کی، یہاں پہ جیسے کہا گیا کہ ان کے ساتھ سختی کیجیے، اور لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسی جنگی مہم تیار نہیں کی، اور غزوہ تبوک سے واپسی جب ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رجعنا فی الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، یعنی غزوہ تبوک کیونکہ تبوک بہت دور تھا اور گرمی بہت زیادہ تھی، پیچھے کل ہم نے آیات میں ان کا ترجمہ پڑھا کہ بہت سخت امتحان ہوا، مسلمان تو سارے ہی گئے لیکن ان میں سے کچھ جو ہے جو منافقین تھے وہ ان بہانے کرتے رہے،
اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں. یعنی یہ جو اب سمجھ لیں کہ یہ جو اب منافقین کے ساتھ جو ہمارا دن رات کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے تو یہ ایک بڑا جہاد ہے، اس کو اب ہم نے فیس کرنا ہے. ایسے ہی کسی موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ ای الجہاد الافضل. کسی نے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الجہاد الافضل یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ سب سے افضل جہاد کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجاہد نفسک وہواک فی ذات اللہ عز وجل، کہ تم جہاد کرو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف اللہ کی اطاعت کے لیے. تو اس حدیث کی بنیاد پر جو جہاد اکبر ہے وہ سمجھ لیں کہ انسان جب اپنے نفس کو اللہ کا فرما بردار بناتا ہے، اور یہ نفس ہی ہوتا ہے جو فسق کے اندر فسق پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو مدینے کے اندر منافقین دراصل مسلمانوں کے سمجھ لیں حق میں مارے آستین تھے، اور ان کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جہاد کریں. اور لیکن یہ معاملہ بہت مشکل تھا، آسان نہیں تھا. اور جیسے میں نے کہا اوس اور خزرج کے یہ بڑے بڑے سردار، عبداللہ بن ابی تو اس کے بہت بڑے سرداروں میں سے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے اس کو جو ہے بادشاہ بنانے کی جو ہے وہ تیاری پوری مکمل تھی. الحمدللہ. تو اس کے بڑے بڑے تعلقات تھے، تو اس طرح سے تو کسی کو بھی اسیسینیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. الحمدللہ. تو یہ سارے اب یہاں پہ جو آیات ہیں ان کو آپ بس یہ باتیں ذہن میں رکھیں گے کہ پیچھے جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے جو مسلمان دیکھ رہے ہیں، اور یہ دوسری طرف جو ہے یہ ان کی جو ہے ٹکے ٹکے کی باتیں جو ہیں وہ ہر وقت چلتی ہیں. حضرت عائشہ پہ بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے جب سورہ منافقون میں پہنچیں گے کہ کس طرح تہمت لگائی گئی تھی. سورہ نور میں بھی اس کا ذکر آئے گا. تو فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے پسند نہیں کیا کہ وہ جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، مزید وہ دوسروں سے بھی کہتے ہیں شدید گرمی میں نہ نکلو. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہہ دو جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے. لو کانو یفقہون، کاش کہ یہ سمجھیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اچھا یہ تھوڑا سا ہنس لیں پھر انہیں اپنی ان بدعمالیوں کی پاداش میں بہت رونا ہے. جزاء بما كانوا يكسبون، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کے پاس لے جائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور وہ تم سے آئندہ کسی موقع پر جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو ان سے صاف کہہ دینا تم اب کبھی میرے ساتھ جہاد کے لیے نہیں نکلو گے. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور کبھی میرے ساتھ ہو کر دشمن سے نہیں لڑو گے. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم نے پہلی دفعہ پیچھے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، لہٰذا اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اسی طرح ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ہی کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کی عزت بخشنا. انہم کفروا باللہ ورسولہ، یقیناً انہوں نے اپنے طرز عمل سے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے. وماتوا وہم فاسقون، اور مرے اس حال میں ہیں کہ وہ باغی ہیں. ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد متاثر نہ کرے. انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا،
اللہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی روحیں حالت کفر ہی میں قبض ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، اس حکم کے ساتھ کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو. استأذنک اولو تولی منہم، تو ان میں سے دولت مند لوگ تم سے رخصت مانگتے ہیں. وقالوا ذرنا نکم مع القائدین، اور کہتے ہیں ہمیں تو بال بچوں کے ساتھ ہی رہنے کی اجازت دے دیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اور اس پر راضی ہیں کہ عورتوں کے ساتھ گھر پر بیٹھے رہیں. وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اصل میں ان کے دل سیل کیے جا چکے ہیں بس وہ کبھی نہیں سمجھیں گے. یہ جس کو ہم آج کے مسلمان جس کو ہم عافیت سمجھتے ہیں، یہ وہ بیان ہو رہی ہے کہ ہم ٹھنڈے ٹھنڈے گھروں میں رہیں، ہمیں اللہ کے دین کے لیے کوئی مشکل نہ برداشت کرنی پڑے، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کا احسان. قرآن اس کو منافقت کہہ رہا ہے. قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے ان کے دلوں پہ مہر ہے، ان کی قبر پہ کھڑے مت ہو، ان کی نماز جنازہ مت پڑھیں. ہم اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں ہم کہاں کھڑے ہیں. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اصل میں ان کے دل سیل کیے جا چکے ہیں پس وہ کبھی نہیں سمجھیں گے. لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جبکہ نبی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے بڑی کامیابی. وجاء المعذرون من الاعراب، بدوؤں میں سے معذرت کرنے والے تمہارے پاس آئے. لیؤذن لہم، تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، یوں اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولنے والے بغیر اجازت کے گھروں ہی میں بیٹھے رہے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، جو ان لوگوں میں سے کفر پر اڑے رہیں گے ان کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، کمزوروں، مریضوں اور جنہیں خرچ کے لیے کچھ میسر نہیں، ان سب پر کوئی گناہ نہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں. ما علی المحسنین من سبیل، ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور ان پر بھی کوئی الزام نہیں جو تمہارے پاس آئیں کہ تم ان کے لیے سواری کا انتظام کرو. یعنی ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو اب کوئی کسی کے پاس سواری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ جو بھی آئے گا سواری لے کر اپنی آئے، اور سواری کا اور اپنا راشن بھی ہو اس کے ساتھ. تو بہت سے لوگ تھے ان کے پاس سواری نہیں تھی اور کوئی اور ان کو سواری دینے کو تیار نہیں تھا. تو لوگوں کے اب مختلف معذرتیں ہیں. کوئی آیا، اس نے معذرت پیش کی اور اس نے کہا یہ تو سنیرے کان ہے. کوئی آیا، اس نے اپنی بتایا کہ مجھے تو فتنے میں مت ڈالے، میں تو جی عورت پرست ہوں، میں تو بڑا گھر کے، مجھے بچوں کے ساتھ رہنے دیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اب یہ ان سب کی سرگنشت ہو رہی ہے. قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور جب تم ان سے کہو کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی سواری نہیں. تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، تو وہ غمگین ہو کر اشک بار آنکھوں کے ساتھ لوٹے. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، اصل میں الزام تو ان رخصت لینے والوں پر ہے جو مالدار ہیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف،
اور وہ عورتوں کے ساتھ شامل ہونے پر راضی ہیں. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اصل میں اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اے مسلمانوں جب تم واپس لوٹو گے تو یہ تمہارے سامنے آ کر وضاحتیں پیش کریں گے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم. ان سے کہو وضاحتوں کی ضرورت نہیں، ہم تم پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں. قد نبأنا اللہ من اخبارکم. اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں سب بتلا دیا ہے. وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں گے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. آخر کار تم چھپی اور کھلی سب باتوں کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تمہاری تمام حرکتیں تمہارے سامنے لائے گا. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ. جب تم ان کے پاس واپس پہنچو گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ. تاکہ تم ان سے درگزر کرو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ. تو ان کی طرف التفات نہ کرو. انہم رجس ومأواہم جہنم. یہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون. ان کی اپنی کرتوتوں کی سزا کے طور پر. یحلفون لکم لترضوا عنہم. یہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم ان پر راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ. اور اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. تو یاد کیا رکھنا ہے کہ پھر بھی اللہ ان نافرمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا. دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں. واجدر اللہ یعلم حدود. اور اس کے زیادہ امکانات ہیں کہ انہیں ان حکموں کی کوئی خبر ہی نہ ہو. ما انزل اللہ علی رسولہ. جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے ہیں. واللہ علیم حکیم. اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما. اور دیہاتی عربوں میں سے کچھ تو اللہ کی راہ میں خرچ کردہ مال کو تاوان سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے مسلمان. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. اور تمہارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر رہتے ہیں. یہ تو ہر گھر میں اس کیریکٹر کے لوگ ہیں کہ وہ چاہتے بس ان سے آپ مسلمانوں کی برائیاں کروا لیں. وہ ہر وقت ہر ویب سائٹ پہ جا کر اور ہر ویڈیو کے نیچے اسی طرح کے کامنٹس کرتے رہیں گے کہ جی یہ جو ہے وہ فلاں مسلمان یہ کیوں کر رہا ہے اور فلاں مسلمان وہ کیوں کر رہا ہے. بس ان کو تو کسی نے ایسا لگتا ہے کہ بس کرائے پہ رکھا ہوا اسی کام کے لیے کہ مسلمانوں کے جو ہے وہ خامیاں نکالتے رہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کے اوپر برا وقت آئے تو پھر ہم ان کی ذرا ٹانگیں کھینچیں. علیہم دائرۃ السوء. بری گردش کا نشانہ یہ خود بنے. واللہ سمیع علیم. اللہ سننے والا جاننے والا ہے. ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر. اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. ویتخذ ما ينفق. اور جو کچھ بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. قربات عند اللہ وصلوات الرسول. اسے اللہ کے قرب اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. الا انہا قربۃ لہم. سن لو وہ یقیناً ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ. اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے. والذین اتبعوہم بإحسان. اور وہ لوگ جو عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا. ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے. ذالک الفوز العظیم. یہی تو ہے بڑی کامیابی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ.
اور تمہارے ارد گرد بدوؤں میں سے کچھ منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی، مردو علی النفاق، جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم تو انہیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، ہم انہیں دنیا میں بھی دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ اور لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا صاف اعتراف کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ ملے جلے کام کرتے ہیں، کچھ اچھے برے، کچھ اچھے کچھ برے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، امکان ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے تم صدقہ قبول کرو اور یوں ان کو پاک صاف کرو، یعنی یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ایسے منافق ہوں ان سے جو قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں، چندے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ان کا چندہ بھی نہ لو، ان کا چندہ قبول مت کرو، وصلی علیہم، اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرو، ان صلاتک سکن لہم، تمہاری دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان کی صدقات قبول کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ بھی کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا، اور ان سے کہو عمل کرتے چلے جاؤ، فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ، اس کا رسول اور ایمان والے تمہاری کارکردگی کا جائزہ لیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، بالآخر تم چھپی اور کھلی باتوں کا علم رکھنے والے کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہارے سامنے لائے گا وہ سب کچھ جو تم نے کیا ہوگا، وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم پر موقوف ہے، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، وہ چاہے تو انہیں سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور وہ بھی ہیں جنہوں نے مسجد بنائی اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر کی تقویت دینے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے درمیان پھوٹ ڈالنے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور ان لوگوں کے لیے ایک اڈا فراہم کرنے کے غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں، تو وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یقیناً وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارے پیش نظر صرف بھلائی ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ ہرگز نماز مت پڑھنا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی، احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں نماز پڑھو، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو جو قریش کے مختلف مدینے میں جو سمجھ لیں منافقین نے مختلف طریقے جو انہوں نے کیے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، ان میں سے ایک یہی ان کے ایک طور طریقہ تھا کہ یہ جو ہیں کوئی نہ کوئی اسلام کی وہ چیزیں جو اسلام کی شان ہیں ان کے خلاف لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، لوگ جو ہیں وہ ایک چیز کو چھوڑ کے کسی دوسری چیز کی طرف چلے جائیں، تو اس طرح کی یہ حرکتیں اکثر کرتے رہتے تھے، اور اسی میں سے یہ ایک حرکت تھی کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی
اور اس مسجد میں پھر انہوں نے یعنی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آ کے جو ہے نماز پڑھیں، اور ان کو ہوا کہ اگر ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کے نماز پڑھ لی تو اس کو سرٹیفیکیشن مل جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم جو چاہے یعنی یہاں پہ تعلیم دیتے رہیں، جیسے ہمارے یہاں آج کے نئے مدرسے جو ہیں کہ جن کے اندر قرآن کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ ابو عامر راہب نامی ایک سمجھ لیں شخص تھا، تو یہ اس نے جو ہے خاص طور پر یہ اس کی جو ہے ایک چال تھی، اس کو جو ہے سمجھ لیں کہ اپنے لیے ایک اڈا چاہیے تھا جہاں وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کر سکے۔ تو یہ جو ہے مسجد قباء جو قریب کی مسجد تھی، یعنی اس سے مراد یہاں پہ جس مسجد کا ذکر ہوا کہ جس کی بنیاد پہلے لکھی رکھی گئی، آج بھی آپ جاتے ہیں وہاں پہ ایک عمرہ کرنے کا ثواب ہے، تو یقیناً آپ دیکھتے ہوں گے آج اب تو وہ بہت ہی زبردست مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو یہ جتنی بھی ان کی مختلف چالیں ہیں ان میں سے یہ ایک مختلف چال تھی، اور قریش مکہ کے بدر میں شکست کے بعد یہ شخص جو تھا یہ مکے میں جا جا کر بار بار جو ہے قریش کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھاتا تھا، آباد ہونے کی بھی اس نے کئی دفعہ کوشش کی، اور مسلمانوں کے خلاف ان کو اکساتا تھا اہل مکہ کو۔ اور غزوہ احد میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسی کی یعنی جو سازشیں تھیں انہی کے نتیجے میں غزوہ احد بھی ہوئی تھی۔ تو اس طرح کی جتنی بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی کاروائی ہوئی تو یہ شخص وہاں پہ جو ہے وہ پیش رہا ہمیشہ۔ حنین کی جنگ کے بعد بھی جب اسے محسوس ہوا کہ اب جزیرہ نما عرب میں اس کی کوئی جگہ نہیں رہی تو وہ مایوس ہو کر پھر شام چلا گیا، اور وہاں جا کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا، اور اس کے لیے اس نے منافقین مدینہ کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا، اور ان کے کہنے پر منافقین نے یہ مسجد درار تعمیر کی، اور جو یہاں پہ جس کا ان آیات میں ابھی ہم نے پیچھے جس کا ذکر پڑھا۔ اچھا جی، آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ کو وہاں کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا بھلا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کو راضی کرنے پر رکھی ہو بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی، فنہارا بہی فی نار جہنم، کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گرے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بن کر جمی رہے گی۔ الا ان تقطع قلوبہم، یہ کانٹا نکلنے والا نہیں مگر یہ کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، یہ بھی بڑی اہم ایک آیت، بڑی اہم تقریباً شروع میں آئی تھی، اور ایک آیت بڑی اہم جو تقریباً اخیر میں آ رہی ہے کہ یقیناً اللہ نے مومنوں کو ان کی جان و مال، مومنوں سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کس چیز کے بدلے میں؟ اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ اور سودے بازی جب ایک چیز بیچ کے ایک خریدی جاتی ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ بھی حاصل کرنا ہوتا ہے، انسان کوئی چیز بیچتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے کسی فائدے کے لیے، تو وہ کیا ہے کہ یقاتلون، یعنی اللہ سے ان کی اب ڈیل ہوئی ہے، انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی ہیں اللہ کو، اور اللہ کی جنت خرید لی ہے، اور اب اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں، یہاں قتال کا لفظ ہے تو مراد جہاد اور قتال ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وَإِذَا اجْتَمَعَ تَفَرَّقَ وَإِذَا تَفَرَّقَ اجْتَمَعَ، اگر یہ ایک وقت میں ایک ہی آیت میں دونوں جمع ہو جائیں گے تو ان کا معنی الگ الگ کیا جائے گا، لیکن اگر یہ الگ الگ آ رہے ہوں تو ایک سے دوسرے کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پس قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔
وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اس وعدے کا حق ہونا تورات، انجیل اور قرآن سے ثابت ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کر بھی کون سکتا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، لہذا خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے کر لیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور صرف یہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی۔ التائبون العابدون الحامدون، اور وہ ہیں توبہ کرنے والے، بندگی اختیار کرنے والے، شکر ادا کرنے والے۔ السائحون الراکعون الساجدون، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجود میں جھکنے والے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ کہاں سے ڈھونڈے ایسے مومنین؟ آج تو ایسے مومنین کہیں ہیں نہیں جنہوں نے اللہ سے اپنی جانوں کے بدلے جنت لی ہو، اور پھر اللہ کے لیے قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں لوگوں کو، یعنی اس حد تک وہ جا کے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی اور ایمان والوں کو زیب نہیں دیتا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے بخشش مانگے خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں یہ حکم آ گیا۔ ہم اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ جی فلاں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، تو مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی زندہ ہو تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہیں تھا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے استغفار، الا عن مودۃ وعدہا ایاہ، مگر اپنے والد سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، لیکن جب ابراہیم پر واضح ہوا کہ اس کا باپ اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، تبرأ منہ، تو ابراہیم نے اس سے لا تعلق اختیار کر لی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے، یہ صفت اللہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایک حلم کی صفت ہے۔ تو اللہ کے جو نبی ہیں ان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہی صفات جو ہیں ان کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ بھی جو ہیں اسی طرح سے اپنے جو نیچے لوگ ہیں، تو ظاہر ہے ان کے والد سب سے زیادہ حقدار تھے اس بات کے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ ایسا بیہیویئر کرتے، تو ان کا یہاں پہ خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے کہ وہ تو بہت ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور حلیم متبع تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے بعض صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک اپنے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ احکامات اس کو ایسے مل رہے ہوتے ہیں کہ انسان اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار بھی ہے، لیکن آپ نے جو ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، یہ شو کرنے کے لیے کہ میری جو دوستی ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے یا میری دوستی اپنی رشتہ داروں کے ساتھ ہے۔ یہ مضمون شروع سے چلا آ رہا ہے قرآن کے اندر۔ اگر آپ غور کریں تو بالکل اولین سے ہم نے احد کے اندر قیدیوں کے معاملے میں یہ چیز دیکھی، پھر اس کے بعد اب یہ اینڈ قرآن تک یہ موضوع جو ہے ہمارے سامنے رہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہماری فرما برداریاں اللہ کے لیے ہوں، چاہے کوئی کسی کا باپ ہو، کوئی کسی کی ماں ہو، کوئی اولاد ہو، تو ان کے اندر جو یہ حلم تھا، یہ جو برداشت بردباری تھی، اس کی وجہ سے اپنے والد صاحب کے ساتھ ادب سے پیش آتے رہے، جبکہ انہیں پتا تھا کہ آخر میں جب انہیں بتا دیا گیا تو انہوں نے کوئی دعا نہیں کی۔ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اور اللہ کسی قوم کو راستہ دکھانے کے بعد گمراہ کرنے والا نہیں ہے، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ ان پر واضح کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ
لہو ملک السماوات والارض، یقیناً اللہ ہی ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، یحیی و یمیت، وہی زندگی عطا کرتا اور موت سے دوچار کرتا ہے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ تو کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقیناً اللہ اپنی رحمت سے پیغمبر کی طرف متوجہ ہو گیا، نیز مہاجرین اور انصار کی طرف۔ یعنی توبہ کا جو لفظ ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو وہ جو بھی اللہ کے حق میں اس سے قصور ہوتا ہے اس سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ الفاظ آتے ہیں کہ تاب اللہ، تو اس سے مراد ہوتی ہے اللہ کا اپنے بندے کی توبہ جو بھی وہ رجوع کیا ہے اس کو ہاتھوں ہاتھ لینا، اس کی توبہ کو قبول کرنا، یہ اللہ کا اس کی طرف لوٹنا ہے۔ تو لوٹنے کے معنی میں ہوتا ہے تاب یتوب الذین تبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے مشکل گھڑی میں پیغمبر کا ساتھ دیا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، باوجود اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کا دل ڈگمگا جائیں، ثم تاب علیہم، پھر وہ اپنی رحمت سے ان سب کی طرف متوجہ ہو گیا، انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً وہ تو بڑی شفقت اور رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین اپنے تمام تر وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آ گئے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے سیرت کا، اور جو یہی جو ابھی ہم نے بات کی کہ جب مسلمان جو ہیں وہ غزوہ تبوک کے لیے گئے تو ان میں ایک تو گروہ تھا منافقین کا، ایک تھا مومنین کا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ساتھ تو نہیں گئے، لیکن یہ کہ ان کے اندر کوئی نفاق کی کیفیت بھی نہیں تھی۔ تو یہاں ان کے ان کا یہاں پہ جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ تین لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری جو کاروائی ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ بعض اوقات ہماری جو کاروائی ہے وہ نظر تو آتی ہے کہ یہ کوئی منافقین کی طرح ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ تین اصحاب جو تھے، اس میں کعب بن مالک تھے اور حلال بن امیہ اور اسی طرح مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم۔ تو ان کے لیے اعلان معافی ہے کہ ان تینوں اصحاب کا ذکر آیت نمبر 106 میں بھی ہوا تھا کہ وہاں ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، 50 دن جو ہے وہ معاشرتی ایک مقاطع کی سزا دی گئی ان کو، اس کے بعد ان کی معافی کا اعلان کر دیا گیا، اور یہ جو ہے اس حکم جو ہے کہ صورت میں جو ہے ان کی، یعنی یہ جو حکم آیا اس سے ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا، توبہ کی سند مل گئی۔ تو یہ جو جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ان کے گھر والوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنی جو ایمانداری دکھانے کے لیے۔ تو آگے فرمایا کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آ گئے، وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر انہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر اس کے دامن رحمت میں۔ جیسے ماں اور بچے کا معاملہ ہوتا ہے، بچہ ماں سے پٹتا ہے اور ماں کے ساتھ ہی چمٹا ہوتا ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان پر عنایت کی، نظر کی تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ ہی ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بنو۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، مدینے والے اور
گرد و نواح کے رہنے والے دیہاتیوں کے لیے مناسب نہیں تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دیں اور پیچھے رہ جائیں، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو رسول کی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے، ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، یہ اس لیے کہ جو پیاس، تھکان اور بھوک بھی اللہ کی راہ میں ان کو لاحق ہوتی ہے، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار اور جو قدم بھی وہ کافروں کے دلوں کو جلانے کے لیے اٹھاتے ہیں، ولا ینالون من عدو نیلا اور دشمن کے مقابلے میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، الا کتب لہم بہ عمل صالح تو ان کے لیے اس سب کچھ کے عوض نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ خوب نیکوکاروں کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو نیکی کرے گا اور وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر ایکٹیویٹی کو نوٹ کرتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اسی طرح وہ اللہ کے راستے میں جو بھی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا اور جس وادی سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ ان کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا رہتا ہے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کے اجر سے انہیں نوازے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً اور سب کے سب ایمان والوں کے لیے تو نکلنا ممکن بھی نہیں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ تو کیوں نہ ہر آبادی میں سے کچھ لوگ نکل آئے ہوتے، لیتفقہوا فی الدین تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کرے۔ یہاں جس نکلنے کا اب ذکر ہو رہا ہے تو یہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ علم دین سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، کہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہوتا کہ ہر علاقے سے لوگ آئیں، جیسے ابھی ہمارے پاس ہم درس کر رہے ہیں، ہمارے پاس 100 لوگوں کی گنجائش ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سب جو ہیں جتنے بھی لوگ سننا چاہتے ہیں ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں۔ تو کیا ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے یہاں سنیں گے، سن کے جا کر جو ہے اگر ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا تو وہ جا کے وہاں ان کو پڑھائیں گے، انہیں بتائیں گے، مسائل اچھے طریقے سے سیکھیں گے اور انہیں سکھائیں گے۔ لیکن آج تو ہم بڑی ایک اچھی جو رعایت کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہمارا ہم نے یوٹیوب چینل بنا لیا ہے، اس پہ یہ ساری ڈیلی جو ہیں یہ جو آپ سب درس لیتے ہیں یہ جو ہے وہاں پہ ریکارڈڈ جو ہیں آپ کے لیے میسر ہیں، تو ہونا یہی تو یہ بالکل اسی کا قائم مقام ہو جائے گا کہ آپ نے بھی دین سیکھا اور دوسروں کو بھی دین سکھانے کے لیے، جیسے انسان سیکھتا ہے اور پھر کسی کو سکھاتا ہے تو وہ جا کر سکھاتا ہے، تو یہ بالکل اسی کے قائم مقام ہے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور واپس جا کر اپنی قوم کو خبردار کرتے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ تاکہ وہ بھی کفر اور نافرمانی سے بچ جاتے۔ جس طرح انسان اپنے اوپر گمان کرے، انسان کو جب پہلی دفعہ یہ باتیں پتہ چلتی ہیں تو کتنا اللہ تعالیٰ کا ہم احسان سمجھتے ہیں اپنے اوپر کہ ہمیں یہ سب کچھ پتہ چلا، اور پھر ہماری زندگی آہستہ آہستہ تبدیل ہونی شروع ہوتی ہے۔ پھر ہم ایک دن بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم وہ بھی تھے جو آج دوسرے ہیں، اور ہم ان کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ تو آپ کو کہا جائے یا نہ کہا جائے ڈیلی بیسس پہ یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں لوگوں کو درس کے بعد جو ہے جو چینل ہے اس کی جو ہے وہ ایک بھیج دیں، کوئی ایک ویڈیو بھیج دیں، یا وہ چینل کی سبسکرپشن کا جو ہوتا ہے کہ فارورڈ کریں کسی کو، کہ لوگ جو ہیں وہ آج کا درس سنیں، مختلف گروپس کے اوپر آپ یہ ڈال سکتے ہیں، مطلب جو بھی طریقہ آپ کو صحیح لگتا ہے کہ آپ کے اسٹرکچر کے اندر اس طریقے سے لوگوں تک یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے تو یہ انسان کو ضرور کرنا چاہیے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار اے ایمان والو اپنے آس پاس موجود کفار سے جنگ کرو، ولیجدوا فیکم غلظہ اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور یاد رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں تقویٰ کی علامت کیا بتائی ہے؟
تقوی کی علامت یہاں جو سب سے بڑی سورۃ توبہ میں علامت بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ جو کفار ہیں یہ آپ کے اندر سختی محسوس کریں، کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں۔ وہ جو سورہ فتح کی بھی آیت ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو یہ تو بہت بڑی شان کی بات ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے اندر دین کے معاملے میں سختی محسوس کریں، ویسے ملیں تو ان کو لگے یہ تو بہت ہی نرم مزاج کوئی انسان ہے، اس کا تو بہت ہی، جسے ہم اخلاق کہتے ہیں کہ کوئی ہر بات پہ بس ہنستا ہی رہے تو ہم اسے کہتے ہیں اچھے اخلاق والا۔ ہو سکتا ہے بے غیرت تو جس کو آپ اچھے اخلاق والا کہہ رہے ہوں، اچھا اخلاق تو یہی کہلائے گا کہ جب انسان اللہ کے دین کی غیرت اس کے اندر ہو۔ ویسے رحماء بینہم، لیکن اشداء علی الکفار، شدت جو ہے انسان کی ہو کفر کے مقابلے میں، کہ جہاں اللہ کے حکم کے خلاف کہیں کوئی بات ہو رہی ہو تو انسان شو کرے کہ یہ شریعت کے معاملے میں سختی۔ اور ہم آگے پڑھیں گے کہ یہاں پہ ہے وَلْيَجِدُوا فِيهِمْ غِلْظَةً، کہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، اور جب کوئی تازہ سورت نازل ہوتی ہے تو وہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ایُّکُمْ زَادَتْهُمْ هَٰذِهِ ایمانا، اس سورت نے کس کس کے ایمان میں جو ہے وہ ایمان میں کو بڑھایا۔ جیسے اب ہمارے درسوں میں اگر کوئی اس طرح کے ہوں گے تو وہ کیا ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ آج کے درس میں کوئی نئی بات تھی کیا؟ کوئی نئی بات تھی؟ وہی پرانی باتیں۔ تو یہ ایک علامت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، لہٰذا ایمان والوں کو واقعتاً وہ صورت ایمان میں بڑھا رہی ہوتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو وہ سورہ ان کی گندگی میں اور ان کو بڑھا دیتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کفر کی ہی حالت میں مرتے ہیں۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ وہ مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا، کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، دراصل اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تمہی میں سے ایک پیغمبر آ گیا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف اس پر اس کو بڑی گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے لیے ہر بھلائی کے بھلائی چاہنے والا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے سراپا شفقت و رحمت ہے۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ، پھر بھی اگر یہ توجہ نہ کریں تو کہہ دو اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور بڑے عرش کا مالک ہے۔ سورہ توبہ کی آخری دو آیات بھی ایک بہت زبردست وظیفہ ہے، ہر مسئلے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، جو لوگ رقیہ وغیرہ کرتے ہیں اس کے لیے بھی بہت ہی بہترین ہے کہ آپ اپنے رقیہ کی آیات کے اندر یہ دو آیات ضرور شامل کریں۔ اچھا جی، اگلی صورت ہے سورہ یونس، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہم نے دو مدنی صورتیں ختم کی الحمدللہ، اب پھر مکی صورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ تو سورہ یونس جو ہے اس میں پہلی مکی صورت ہے فی الحال، جو ہمارے اس وقت تک ایک تقسیم ہے گروپس کی، اس کے حساب سے دو گروپس ختم ہو گئے ہیں اور تیسرا گروپ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔
پہلے گروپ میں ایک مکی سورت تھی سورہ فاتحہ اور 4 مدنی صورتیں تھیں، سورہ بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ۔ پھر جو دوسرا گروپ ہے یہ امین احمد اصلاحی انہوں نے یہ گروپنگ جو ہے ہمارے سامنے لے کر آئے، تو دوسرے گروپ کے اندر 2 مکی صورتیں اور 2 مدنی صورتیں، انعام اور آراف اور انفال اور توبہ۔ اور اب ہم تیسرا گروپ شروع کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آگے جا کر میں کچھ تقسیم بتا دوں گی، خود ہی آپ پڑھتے جائیں گے تو سمجھ آ جائے گا، اچھا یہ تمام مکی صورتیں اور یہ مدنی صورتیں جو ہیں یہ ایک گروپ ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را یہ حکمت بری کتاب کی آیات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے، ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کو وہی بھیج دی ہے، ان انذر الناس کہ لوگوں کو خبردار کرو، وبشر الذین آمنوا اور ایمان والوں کو خوشخبری دو، ان لہم قدم صدق عند ربہم کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اونچا مقام ہے۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہنے لگے یقیناً یہ تو کوئی کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارے رب اللہ ہی نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش کا کنٹرول سنبھالا، یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہی اللہ تمہارا رب ہے پس اسی کی غلامی اختیار کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کا اسی کی طرف لوٹنا ہے، وعد اللہ حقا، بے شک اس کا وعدہ سچا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پہلی تخلیق بھی وہی کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دے، والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور کافروں کو پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کے کفر کی وجہ سے ایک تکلیف دہ عذاب بھی۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو روشن بنایا، وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اور یہ سب اللہ نے بامقصد پیدا کیا ہے، یفصل الآیات لقوم یعلمون، وہ آیات کو جاننے والوں کے لیے کھولتا ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق کا یہ جو سلسلہ اس نے بنایا ہے، لآیات لقوم یتقون، اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یقیناً وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا وطمأنوا بها، اور دنیاوی زندگی پر خوش اور مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر توجہ نہیں دیتے، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، انہی کے اعمال کی پاداش میں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مکی صورتوں کے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جو موضوعات ہوتے ہیں ان میں التذکیر بھی آیات اللہ، ایام اللہ، اور جو ہے وہ یہ بیسک ٹاپکس ہوتے ہیں۔ تو انہی میں ہم نے سورہ اعراف پہ بہت تفصیل میں بات کی ہے، اب ہم صرف ترجمہ کریں گے اور آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ انہی آیات کی بات ہو رہی ہے۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، انہی کے اعمال کی پاداش میں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، یہدیہم ربہم بی ایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں والے ایسے باغات کی طرف جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان باغات میں ان کا ترانہ اللہ کی تسبیح ہوگی، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور وہاں آپس میں ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کی ہر نشست کا اختتام الحمدللہ رب العالمین پر ہوگا، کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تمام جہانوں کا جو رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور دیکھو انسان جس طرح فائدے کے لیے جلد باز ہوتا ہے، اگر اسی طرح اللہ اسے عذاب دینے میں جلد باز ہوتا، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو اس کا وقت کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ہم ڈیل دیتے رہتے ہیں ان کو جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، تو ہمیں لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں پکارتا ہے، فلما کشفنا عنہ ضرہ، لیکن جب ہم اس سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ کأن لم یدعونا الی ضر مسہ، تو وہ ایسے چل دیتا ہے گویا اس نے کسی تکلیف میں ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یوں حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے تم سے پہلے اے مکے والوں کتنی ہی بستیوں کو تباہ کر دیا جب ان کے رہنے والوں نے ظلم کا رویہ اپنایا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کی طرف بھیجے ہوئے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لائے، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ماننے والے نہ تھے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرموں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تمہیں زمین پر ان کا جانشین بنا دیا ہے، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم تمہاری کارکردگی دیکھیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کے امید نہیں رکھتے کہتے ہیں، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، اس کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی میں تبدیلی کرو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، صاف صاف کہہ دو میری یہ پوزیشن نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل کر سکوں۔ ان اتبع الا ما یوحا الی، میں تو بس پیروی کرتا ہوں اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اپنے رب کی نافرمانی کرنے پر ایک برے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو یہ قرآن تمہیں پڑھ کر ہی نہ سناتا میں، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی وہ تمہیں اس سے آگاہ کرتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اور میں نے اس سے قبل تم میں ایک عمر گزاری ہے، افلا تعقلون، کیا تم ہوش میں تو ہو۔ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یہی کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی تبدیلی رد و بدل کر لو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت اور اپنی گزاری بھی وقت ان کے سامنے دلیل کے طور پر رکھا کہ میں اتنی عمر تمہارے ساتھ رہا، تم نے مجھے صادق اور امین کا لقب دیا اور خطاب دیا، اور جب پہاڑی پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے تو پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کے دوسری طرف ایک فوج ہے اور جو تم پہ حملہ آور ہونے والی ہے تو یقین کرو گے؟ سب نے کہا بالکل، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب اللہ کے بارے میں مجھ سے چاہتے ہو کہ میں جھوٹ بولوں؟ تو فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے، انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم کامیاب ہونے والے نہیں۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکیں نہ بنا سکیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، پوچھو کیا تم اللہ کو بتلاتے ہو ایسی چیز جس کے وجود کا زمین و آسمان میں اسے تو علم نہیں؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، شروع میں سب کے سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تیرے رب کی طرف سے مہلت دینا طے نہ پا چکا ہوتا، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو ان کے تمام اختلافات کا فیصلہ چکا دیا جاتا۔ ویقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اور یہ کہتے ہیں محمد پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، تو کہہ دو یقیناً غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، پس انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں پر اپنی کوئی مہربانی کرتے ہیں، من بعد ضراء مستہم، اس کے بعد کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ جھٹ ہماری نشانیوں کی طرح طرح کی تعویلیں کرنے لگتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، کہہ دو اللہ تدبیر کا بہت تیز ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بلا شبہ ہمارے فرشتے ان کی تعویلوں کو نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ ہی تو ہے جو تمہیں بحر و بر میں بھی پھراتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔ وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بہا، اور کشتیاں انہیں اٹھائے سازگار ہوا کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جاءتھا ریح عاصف، اچانک ان پر تیز ہوا کے جھونکے آتے ہیں۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھیرے میں آ گئے ہیں۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کے ساتھ خالص اطاعت کا عہد کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں۔ لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر تو نے ہمیں اس سے نکال لیا تو ہم لازماً تیرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جیسے ہم نے اکرمہ بن ابو جہل کے بارے میں بتایا تھا، اور بھی مشرکین کے ایسے واقعات ملتے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کا شرک جو ہے وہ تو بالکل ہوا ہو جاتا ہے۔ فلما انجاہم، پھر جب اللہ انہیں اس سے نکال لیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو جھٹ وہ زمین پر ناحق سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ یہ پیچھے بھی ایسی مثالیں آئیں کہ پہلے مانگتے اللہ سے ہیں، جب اللہ دے دیتا ہے تو چلے جاتے ہیں دوسروں کو شکریہ ادا کرنے کے لیے ڈبے لے کے مٹھائی کے۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگوں تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر آئے گا۔ متاع الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم، بالآخر تو تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہاری کرتوتیں تمہیں بتائیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا، یقیناً دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے، کما ان انزلناہ من السماء، جیسے ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، اور اس سے مل کر نباتات اگتی ہیں، مما یاکل الناس والانعام، جس کو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا وزینت، یہاں تک کہ جب زمین سبزے سے آراستہ اور خوشنما ہو جاتی ہے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور زمین والے سمجھنے لگتے ہیں کہ اب فضل ان کے قابو میں آ گئی ہے۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، تو اس پر اچانک ہمارا حکم راتوں رات یا دن دہاڑے آ جاتا ہے۔
فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اور ہم اسے کٹا ہوا بنا دیتے ہیں جیسے کل کچھ تھا ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، یوں ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے اسے اس کی سیدھی راہ بھی سجھا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے بھلائی اور مزید بہت کچھ ہے۔ ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، البتہ جو لوگ برائیاں کماتے ہیں، جان لیں جزاء سیئۃ بمثلھا وترحقہم ذلہ، کسی بھی برائی کا بدلہ اس جیسا برا ہوگا اور اس پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اور انہیں اللہ کی سزا سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ذلت کا یہ عالم ہوگا گویا ان کے چہرے رات کے تاریک ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے ہوں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے، مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ فزیلنا بینہم، پھر ہم ان کے درمیان رشتے منقطع کر دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری کب بندگی کرتے تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کو کافی ہے۔ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں تمہاری عبادت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا تھا۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور سب اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے گھڑے ہوئے جھوٹ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو بھلا زمین و آسمان سے تمہیں رزق کون دیتا ہے۔ ام من یملک السمع والابصار، یا یہ پوچھو کان اور آنکھیں کس کے کنٹرول میں ہیں۔ ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور یہ بھی کہ کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، اور کون کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ فسیقولون اللہ، تو بلا تعمل کہیں گے اللہ۔ فقل افلا تتقون، پھر ان سے پوچھو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، ان پر واضح کر دو کہ یہی اللہ تمہارا حقیقی آقا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اور حق بات ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا۔ فانا تصرفون، تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، یوں تیرے رب کی بات نافرمانوں پر سچ ثابت ہو چکی۔ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم، ان سے پوچھو تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کون ایسا ہے۔ من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہو پھر اسے دوبارہ بھی بنائے۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دو اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ لوٹائے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کیسے تم حق سے پھیرے جاتے ہو۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، پوچھو تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرے۔ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، بتا دو کہ اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ، کیا بھلا وہ جو حق کی جانب رہنمائی کرے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ امن لا یہدی الا ان یہدا،
یا وہ جو خود راہ نہ پا سکے جب تک اسے راہ نہ بتلائی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہوا ہے، کیسے الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور ان کی اکثریت تو صرف گمان کے پیچھے چلتی ہے۔ جتنے ایتھیسٹ ہوتے ہیں سب اپنے من موجی زندگی گزارنے کے لیے، ورنہ یہ جو ابھی ہم نے سورہ یونس کی ابتدائی آیات، ایک ایک آیت اپنی جگہ پہ ایک ایک دلیل ہے۔ تو ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شخص اسے اپنے پاس سے گھڑ لے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تفصیل الکتاب، اور اس میں انہی کتابوں کی تفصیل ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے قرآن خود گھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل فاتوا بسورۃ مثلہ، ان سے کہو پھر لے آؤ اس جیسی کوئی ایک ہی صورت۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اللہ کے علاوہ مدد کے لیے جس کو بھی بلانا چاہو بلا لو اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ یہ لوگ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں جو ان کے علم کے احاطے میں نہیں آئی۔ ولما یاتہم تاویلہ، اور جس کی حقیقت ابھی ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو پھر دیکھو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ومنہم من یؤمن بہ ومنہم من لا یؤمن بہ، ان میں کچھ تو اسے مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب شریروں سے خوب واقف ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو صاف کہہ دینا میرا عمل میرے اور تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا۔ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تمہارا میرے اعمال سے کوئی تعلق نہیں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میرا تمہارے اعمال سے کوئی سروکار نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ تمہاری بات بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو بھلا تم بہرے کو سنا سکتے ہو اگرچہ وہ عقل سے بالکل عاری ہوں۔ یعنی انسان ایسا سننا سنے کہ جس کے لیے اس نے پہلے سے طے یہ کیا ہو کہ وہ مانے گا نہیں، تو یہ بالکل کسی کو بے وقوف بنانے کے لیے صرف سننا نرے کان۔ تو وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ بظاہر تمہاری طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو جبکہ انہیں کچھ دکھائی ہی نہ دیتا ہو۔ انسان طے کر چکا ہو کہ سیدھے راستے پہ نہیں چلے گا تو آپ انہیں دکھاتے رہیں کہ یہ ہے سیدھا راستہ۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یقیناً اللہ تو لوگوں پر کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ ولکن الناس انفسهم یظلمون، البتہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس روز اللہ ان سب کو اکٹھا کرے گا، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، وہ ایسے محسوس کریں گے گویا وہ دن کے ایک پہر دنیا میں رہے ہیں۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، جس میں وہ ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر رہے تھے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، بے شک خسارے میں پڑے جنہوں نے جھٹلایا اللہ سے ملنے کو۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہ آئے وہ سیدھی راہ پر۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم تمہیں دکھائیں اس کا کچھ حصہ جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں۔ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم تمہیں اٹھا لیں۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہوگا۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، تو یہ یاد رکھیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تو اسے دیکھ ہی رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک پیغمبر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ،
اور جب ان کی طرف بھیجا ہوا رسول آ جاتا ہے قضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، تو ان کے درمیان بغیر کسی زیادتی کے عدل کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جاتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ آخرت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، صاف کہہ دو کہ میں تو اپنے بھی کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے نہ تو گھڑی بھر ان کو مؤخر کیا جاتا ہے اور نہ ہی مقدم کیا جاتا ہے۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، دیکھو تم کیا کرو گے اگر تم پر اللہ کا عذاب رات سوتے ہوئے یا دن چڑھے آ جائے۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو پھر یہ مجرم کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جب وہ آن واقع ہوگا تب تم ایمان لاؤ گے۔ الآن وقد کنتم به تستعجلون، تو کہا جائے گا کیا اب جب کہ اس سے قبل تم اس کی جلدی مچاتے رہے ہو۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں ہم صرف تمہاری اپنی کرتوتوں ہی کا تو بدلہ ملا ہے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، یہ تم سے پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے۔ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہہ دو بالکل مجھے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے۔ یہ جتنی عذاب کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، یہ اس کے بارے میں کہ یہ سب سچ ہے، تو بالکل سچ ہے۔ وَلَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْوَعْدَ، اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اگر کسی ظالم کے پاس زمین بھر بھی دولت ہو اور وہ فدیے میں دینا چاہے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانے کی کوشش کریں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور بغیر کسی زیادتی کے ان کے درمیان عدل سے فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ رہو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندگی دیتا اور موت سے دوچار کرتا ہے اور اسی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، لوگوں قرآن کی شکل میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے۔ واعظ ایک ایسے کلام کو کہتے جو دلوں کو نرم کر دے، کسی دوسرے کی خیر خواہی سے کیا جاتا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے امراض کے لیے شفا ہے۔ سینوں میں جو حسد ہے، بغض ہے، دوسروں کے لیے جو انسان نفرتیں پالتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہہ دو یہ سب کچھ اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، انہیں جو ملا ہے وہ سارے دھن دولت سے بہتر ہے، یعنی دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت نعمت ہدایت، اور وہ ہدایت بشکلن قرآن، کہ انسان کو قرآن مجید کا علم ہو، انسان کو عربی آتی ہو، اس کا فہم ہو، صحیح علماء کے ہتھے چڑھا ہو، یہ نہ ہو کہ کسی لنگڑے لولے کے ہتھے چڑھ گیا ہو اور اس نے دین کے بس کچھ پہلو تو نمایاں کیے ہوں اور باقی جو اصل محنت ہے وہ دین کی کرنے کی کبھی ترغیب ہی نہ دی ہو لوگوں کو۔ تو ایسا کوئی انسان کو، انسان کی تقدیر اچھی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص عطا ہوتی ہے، اس کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ والا قرآن انسان کو دے دیتا ہے۔
قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہو کیا تم نے کبھی غور کیا کہ جو رزق اللہ نے تم پر اتارا ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پھر تم اس میں سے حلال اور حرام ٹھہراتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ ہی باندھتے رہتے ہو۔ یہ ہم نے پیچھے بھی سورہ انعام میں اس طرح کے مضامین بہت تفصیل سے پڑھے ہیں۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو بندوں کو نوازنے والا ہے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ وما تکون فی شأن، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن میں سے تم جو بھی پڑھتے ہو، ولا تعملون من عمل، اور جو بھی عمل تم کرتے ہو، الا کننا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی خیر پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں اور نہ زمین پر، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، اور نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ ایک واضح دستاویز میں موجود ہے۔ یعنی اللہ کا جو علم قدیم ہے، اس میں اللہ کے پاس جو اوریجنل قرآن ہے، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ولی نہ ڈرتے ہیں، نہ غمگین، نہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی عنایات کے فیصلوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولہم، اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمناک نہ کریں، یعنی غم میں مبتلا نہ کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، غلبہ تو کل کا کل اللہ کا ہے۔ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، زمین و آسمان کے سب بسنے والے اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں، یہ نہیں پیروی کرتے، ان یتبعون الا الظن، مگر اپنے گمان کے جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف تکے بازی کر رہے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو باعث سکون بنایا، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اس نے روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں سننے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ هو الغنی، اسے تو اولاد کی حاجت ہی نہیں۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں سب کچھ اسی کا تو ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا ان کے پاس یہ بات کہنے کے لیے کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں بھی کہتے رہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ جیسے دنیا میں ہم لوگوں کے بارے میں یہ جرات کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا، تو وہ زبان کھلتے کھلتے ہی کھلتی ہے، پھر وہ انسان اللہ تعالیٰ پہ بھی ہاتھ صاف کرتا ہے، اور وہاں پہ بھی اس طرح کی باتیں وہاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ جس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کو تو بیٹے کی حاجت ہی نہیں، دنیا میں ہمیں بیٹے کی حاجت جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جی وارث چاہیے، نام خاندان کا نام برقرار رکھنے کے لیے، تو اللہ کی تو ایسی کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری ہی نہیں ہے، تو حاجت کیسی ہوگی؟ تو قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون،
کہہ دو کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، برت لیں، ثم الینا مرجعہم، بالآخر ان کا ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اب جنہیں مزہ چکھایا جو کل کے سپر پاورز تھے ان کا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم سے پہلے بڑے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے، اور ہم سے یہ نیتن یاہو جیسے، اور ان کے بڑے بڑے دعوے تھے، لیکن آج یہ کہاں گئے؟ تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، ان کے سامنے نوح کا قصہ تلاوت کرو، اذ قال لِقَوْمِهِ یا قوم، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر میرا وجود اور میرا تمہیں اللہ کی آیات کے حوالے سے نصیحت کرنا اتنا ہی ناگوار ہے، فعلی اللہ توکلت، تو میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اور تمہارے شریک اکٹھے ہو جاؤ، ثم لا یکن امرکم علیہ غمہ، پھر اپنی اسکیم میں کوئی ابہام نہ چھوڑو، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر میرے خلاف جو کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی ڈھیل نہ دینا، فإن تولیتم فما سألتکم من اجر، پھر اگر تم اس سے بھی منہ موڑو تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کوئی اجرت اس کام پر میں نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، بلا شبہ میری اجرت تو اللہ کے ذمے ہے، وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں، فکذبوہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا تھا، فنجیناہ ومن معہ فی الفلک وجعلناہم خلائف، لہٰذا ہم نے نوح اور اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کو بچا لیا اور انہیں باقی رکھا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اپنی آیات جھٹلانے والوں کو اپنی آیات جھٹلانے والوں کو ہم نے ڈبو دیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو خبردار کیے گئے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا، فجاؤہم بالبینات، پس وہ ان کے پاس واضح نشانیاں معجزات لائے، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن جس بات کو انہوں نے شروع میں نہ مانا اس پر کبھی ایمان لانے والے نہ تھے، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یوں ہم حد سے بڑھنے والوں کے دلوں کو سیل کر دیتے ہیں۔ اب بیچ میں ہم نے پیچھے جب سورہ اعراف میں نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا تو اس کے بعد ہود، صالح، لوط، شعیب اور پھر موسیٰ، اب بیچ میں سے جو 4 قصے ہیں وہ حذف ہیں اور اب ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات آ گئی، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعونہ وملئہ بآیاتنا، آخر کار ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی مجرم، فلما جاءہم الحق من عندنا، لیکن جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات پہنچی، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو وہ کہنے لگے بلا شبہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے، قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ کہنے لگا کیا وہ حق جو تمہارے پاس آیا ہے تم اس کو جادو کہتے ہو، اسحر ھذا، کیا یہ واقعی جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، قالو یعنی فلاح سے مراد ہے کہ وہ وقتی طور پر کوئی مقابلہ جیت لیں، لوگوں کو بیوقوف بنا لیں، لوگوں پہ جادو ہو جائے، لیکن جو آخرت کی فلاح ہے یا اللہ کا جس کے ساتھ جو ایک فوز اور فلاح کا تصور ہے وہ کسی کو وہ نہیں حاصل ہوتا ایسوں کو، قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس ہمارے باپ ہمیں ہمارے باپ داداؤں کی روایت سے پھیرنے کے لیے آئے ہو، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور چاہتے ہو کہ تمہیں ملک کی سرداری مل جائے، یہ ہم نے پہلے بھی نوٹ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تم دونوں پر اعتماد نہیں کرتے،
وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے حکم جاری کیا سب ماہر جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ، پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا علیہ السلام، القوا ما انتم ملقون، جو داؤ تم لوگوں نے چلنا ہے چل جاؤ۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے چال چلی، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ تم نے تو صرف جادو کی چال چلی ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ اس کو عنقریب بے اثر بنا دے گا۔ یہ جو جملہ ہے ان اللہ سیبطلہ، یہ ہمارے جو ہم ظاہر ہے جب ہم کسی کے سحر کو توڑتے ہیں اس کے لیے ہم اس جملے کو اس آیت کو ویسے بھی آیت سحر کہا جاتا ہے، تو اس آیت کا تکرار کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بھی بہن کو ایسا لگتا ہو کہ ان کے اوپر سحر کے اثرات ہیں تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے کثرت سے۔ ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ اس کو عنقریب بے اثر بنا دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسدوں کے عمل کو پورا نہیں ہونے دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے احکام سے حق کو حق ثابت کرے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ یہ مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، موسیٰ کی قوم کے تھوڑے سے نوجوانوں کے سوا کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ، جو وہ بھی فرعون اور اپنے بڑوں سے ڈرتے تھے، یعنی اس لیے انہوں نے نہیں مانی۔ ان یفتینہم، کہ وہ کہیں ان پر تشدد نہ کریں، اور وہ ہوا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون ملک میں سر اٹھانے والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، واقعتاً وہ تکبر اور کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ، اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم علیہ السلام، اگر تم فی الحقیقت اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اور اس کی فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو فرعون سے ڈرنے کے بجائے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو وہ کہنے لگے ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کو آزمانے کا ذریعہ نہ بنا۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی مہربانی سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے۔ لیکن یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہوتی ہے، اللہ کسی کو تو ظلم کرنے کے لیے طاقت دے دیتا ہے، اور اللہ کبھی کسی ظالم کے ظلم کو ثابت کرنے کے لیے، حجت تمام کرنے کے لیے کسی کو مظلوم بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں تو ہماری مدد نہیں ہو رہی، ہمیں جو ہے مظلوم ہم ہیں ہمارے اوپر، تو وہ اللہ نے کسی ظالم کو ظالم ثابت کرنا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا، یہ بہت اہم دعا ہے کہ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، کوئی ظالم ہم پہ پریکٹس کرے اپنا ظلم، ہمیں وہ جو ہے مظلوم مت بنا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی مہربانی سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنی قوم میں اللہ کی عبادت کے لیے کچھ گھر مخصوص کرو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اپنے ان گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یعنی ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جب بھی ہم اپنے نئے گھر بنائیں تو وہ قبلے کی رخ ہونا چاہیے، ان کو بھی یہی حکم تھا۔ تو ہم تو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم گئے گھر خریدنے، وہ شمال جنوب ادھر ادھر جہاں مرضی ہے، یہ اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ قریب میں مسجد ہے، قبلہ رخ ہے کیا نہیں، بس ہم نے تو بس گھروں کو بس لینا ہی ہوتا ہے، ہمیں تو اس کا انفراسٹرکچر پسند آ جاتا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے عرض کی ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اے میرے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو جو دے رکھا ہے، زینتاً و اموالاً فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زیب و زینت اور مال و اسباب، ربنا لیضلوا عن سبیلک، ربا صرف اس لیے کہ وہ تیرے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکائیں، ابھی جو پیچھے دعا پڑی،
تو وہ پریکٹس کریں گے، تو نے یہ جو سب کچھ ان کو دیا ہوا ہے تو یہ کیا کریں گے، یہ اپنا ظلم پریکٹس کریں گے ہم پر. ربنا تمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مال و اسباب برباد کر دے. وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تاکہ وہ تکلیف دہ عذاب دیکھے بغیر ایمان نہ لائیں. قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. بد دعا ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی کہ اب یہ جب تک یہ تکلیف دہ عذاب نہ دیکھیں، یہ ایمان ان کا قبول نہ کرنا، تو وہی ہوا ان کے ساتھ. تو فاستقیما، پھر پس تم دونوں ثابت قدم رہنا. اب یہ نہ ہو نا کہ پھر وہ آپ کا کوئی جب بستر پہ لیٹتا ہے تو آپ کا دل خود ہی موم ہونے لگ جاتا ہے. وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہرگز ہرگز بے عقلوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا. حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگے. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، تو بولا میں تسلیم کرتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اس کے. آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. آل آنا وقد عصیت قبل، جواب ملا کیا اب جبکہ اس سے پہلے تو برابر نافرمانی کرتا رہا. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو زمین پر بڑے فسادیوں میں سے تھا. یعنی اگر ہم اپنی ہیومن آئی سے دیکھیں تو جب فرعون مر رہا ہے تو ایک طرح سے تو وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن یہ تو اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے اس ایمان کو قبول نہیں کیا گیا. اور پیچھے کیا تھا اس کا جو ایک تکبر تھا، اور وہ جو زدہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا اور بنی اسرائیل کے ساتھ جو انہیں فتنے میں ڈالا، ان کے دین کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ترین اس جو ہے منحوس انسان نے بنایا ہوا تھا. جو بھی اس گدی پہ بیٹھتا یہ اس کی جو ہے شخصیت کے اندر ہوتا ہی. تو ایمان نہیں قبول کیا گیا. مرتے وقت تو اس نے ایمان لایا وہ. تو بعض اوقات جیسے ہم نے ابو طالب کے کیس میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد لوگ میرا مذاق اڑائیں. ابو جہل کا بھی یہی ہے کہ ذرا میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ جب نیزے پہ ٹنگی ہو تو پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے. تکبر کا یہ حال. اور ایک یہ کردار ہے کہ جو مرتے وقت جو ہے یعنی پوری زندگی تکبر رہا، وہ ایک ٹگ اینڈ وار چلتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کو کھینچتا رہا کہ اب کر کے دکھا دو، یہ کر کے دکھا دو، وہ کر کے دکھا دو، لیکن آخر تک اس نے موسیٰ علیہ السلام کو زج کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بد دعا اس کے لیے کی جو کہ قبول کر لی گئی. اور پھر کہا جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد یہ ہوا کہ جو ہماری نظر سے دیکھیں تو ہم بھی جب ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں اور کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہوتا مرتے وقت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہے. یا کوئی ہمارے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہری علامت، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ یہ بندہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے. ہاں ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، لیکن ایسوں کے لیے نہیں. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، پس آج ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ وہ تیرے بعد والوں کے لیے اللہ کی ایسی نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں کی طرف دھیان نہیں دیتے. یہ پھر بعد میں فرعون کی لاش جو ہے وہ ملی سمندروں سے، اور پھر انہوں نے ہی، ہمارے دشمنوں نے ہی تحقیق کر کے بتایا کہ یہ وہی فرعون، یعنی وہ رامسس II غالباً کہلاتا ہے، جو بیٹا تھا وہ جس کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا تھا، اسی زمانے کا ہے یہ. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ ٹھکانہ فراہم کر دیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ روزی دی. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن انہوں نے علم آ جانے کے باوجود اختلاف کیا. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہی تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان تمام معاملات میں جن کے اندر وہ اختلاف کرتے رہے ہوں گے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اور اگر تمہیں
ہمارے نازل کردہ کلام میں کوئی شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، تو پوچھ لے اپنے سے پہلے کتاب تورات پڑھنے والوں سے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس حق ہی آیا تھا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس ہرگز شک میں مبتلا نہ ہونا، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کا ساتھ نہ دینا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ گھاٹے سے دو چار ہو جاؤ گے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً وہ لوگ جن پر تیرے رب کا قانون ہدایت لاگو ہو چکا کبھی نہیں مانیں گے، ولو جاءتہم کل آیہ، اور اب اگر ان کے پاس کوئی سی بھی نشانی آ جائے یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یرب العذاب العلیم، یہاں تک کہ ایک تکلیف دہ عذاب نہ دیکھ لیں، فلولا کانت قریۃ آمنت، کیوں کوئی آبادی ایسی نہ ہوئی جو عذاب دیکھ کر ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، اور اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ دیتا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، لما آمنو، جو ہی وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی کا رسوا کن عذاب دور کر دیا، ومتعناہم الی حین، اور انہیں دنیا کے ساز و سامان کو برتنے کا ایک اور موقع دے دیا، ولو شاء ربک، اور اگر تیرا رب چاہے، لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، تو زمین کے سب باشندے ایمان لے آئیں، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا تم لوگوں کو زبردستی مومن بنانا چاہتے ہو، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ عقل سے کام نہ لینے والوں پر کفر کی نجاست ڈال دیتا ہے، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے کہو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اسے غور سے دیکھو، وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نشانیاں اور ڈراوے بیکار ہیں، وَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا، کیا یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں، مثل ایام الذین خلو من قبلہم، کہ وہ عذاب ان سے پہلوؤں پر آیا تھا، کہ جو عذاب ان سے پہلوؤں پر آیا تھا ویسا ہی ان پر بھی آئے، قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، کہو بس اس عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، پھر اسی طرح ہم بچائیں گے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو، حقاً علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو بچانا تو ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے اپنے کسی رسول کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو بھی نہیں چھپاتا، اللہ کا قرآن تو ہمیں بالکل واضح طور پر جو ہے وہ ہر بات جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے، کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تو اسے بھی کھول کے ہمیں بتایا جا رہا ہے، قل یا ایہا الناس، کہہ دو لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سن لو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو عبادت کروں گا صرف اسی اللہ کی جو موت کے وقت تمہیں اپنے قبضے میں لے گا، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں مومنوں میں شامل ہو جاؤں، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ بھی کہ تم یکسو ہو کر اپنے چہرے کو اس دین کی طرف سیدھا کر لو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ بھی کہ تم ہرگز مشرکوں میں شامل مت ہونا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کو چھوڑ کر ہرگز نہ پکار اسے جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکے نہ نقصان، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر تم نے بھی ایسا کیا تو ظالموں میں شمار ہوگے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ
تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کی عنایت کو رد کرنے والا نہیں. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے عنایت سے فائدہ، اپنی عنایت سے فائدہ پہنچاتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہو لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، بس جو کوئی بھی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کو. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو اس راستے کو چھوڑتا ہے تو چھوڑنے کا نقصان بھی اسی کا ہے، اسے ہی ہوگا. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. واتبع ما یوحا الیک، اور پیروی کرو صرف اسی کی جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے. واصبر حتی یحکم اللہ، اور اللہ کے فیصلے تک ڈٹے رہو. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. یہیں تک رکھتے ہیں آج کا درس. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.